السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک قاری نعیم ملتانی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بیان کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کس نے شروع کی تھی۔ بیان کو مکمل سنیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دے اور لائک کر دے۔ آئیے لے چلتے ہیں تمہیں بیان کی طرف۔ ریکارڈنگ برائے طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر، مدنی مسجد ملتان۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں۔ خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی، ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائی۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا، شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے۔ پندرہ سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کی تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا۔ پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی۔ اس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، لکھا تھا بیمار ہے۔ ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا، اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے۔ اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آسان نہیں ہے، یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز۔ یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں۔ کسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو،
کتنا خوش نصیب ہوتا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو. اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا. ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی. مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں. خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے. اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے. دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے. آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں. تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بچتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں. فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے. فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا. یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی. جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و قداس کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے بازار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو. تو ان حضرات کا کیا کہنا. میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا. کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں. ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا. ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں. 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں. فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شیخ الحدیث کی ذات وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری. اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے. ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے. میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں
اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی نورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو جنت میں پہنچ گیا، خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ اتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے، یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے، ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔
امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینہ پاک میں گزاری 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا. مدینہ پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے. ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی. اتنا ادب تھا ان حضرات میں. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے, چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے, موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا, بچھو داخل ہو گیا بٹھوا, پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ٹک مارتا ہے پیر میں. سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا, اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا. گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر تک حدیث بات پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد موزہ اتارا, جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے. تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے, رنگ پیلا پڑ کے جاتا ہے, تمام شکل بدل کے جاتی ہے, یہ ڈک مار رہا تھا, آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے, میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا, یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا, کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا. بے ادبی نہ ہو جائے, حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا. اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں, اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, دماغ میں دکان گھوم رہی ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے, نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں پہنچ, کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے, نہ میری نماز میں خشوع ہے, نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں, نہ وہ رحمتیں ہیں, نہ وہ سعادتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والے نے کی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے. گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی, سواری سے نیچے اتر گئے, جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا, پیدل چلنے لگے. رات کا وقت ہے, پاؤں زخمی ہو گئے, لہولہان ہو گئے, پیدل چل رہے ہیں. ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے, آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں, کاچی پہ سوار ہو جائیں, رات کا وقت ہے. جوتا بھی اتار لیا, رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں, سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے. جوتے پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں, مجھے حجاب آتا ہے, مجھے شرم آتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے, ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا. کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے, کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں, کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں, جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں, اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار. دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار, اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو, میری جتنی زندگی باقی ہو, اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے, میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں, کچھ
مستاق کہتے ہیں انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسمان بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما، اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ اس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینے پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے، اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری سے۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں، درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اس کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا میں تو یہ نہیں کرتا۔ حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ چھوٹی اور بھینس کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے، انہوں نے آقا کی ایک سنت
की परवाह नहीं करता, वो वली नहीं, वो ठग है, वो गद्दार है। तुम अगर इसको पढ़ो तो फिर कोई बात नहीं। डॉक्टरों से तैयारी रखते हो, अजी कुछ न कुछ ताल्लुकात होने चाहिए, न जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी। फर्जली तौर पर जरूरत पड़ जाती है रात को किसी वक्त बीवी बच्चों में, डॉक्टर से लेख सिलेख होनी चाहिए। और तू डॉक्टर तैयारी करता है इसलिए कि शायद किसी वक्त जरूरत पड़ जाए, काम आ जाएगा। मैं कहता हूँ तू कुरान करीम से, मुस्तफा करीम की हदीस तैयारी क्यों नहीं करता? वो तुझे कब्र में काम आएगी, हशर में काम आएगी। अक्सर तैयारी करता है इसलिए कि कोई अगर मुसीबत आ गई, कोई वक्त आ पड़ा तो इससे काम लूंगा, काम आ जाएगा अक्सर। मैं कहता हूँ अक्सर क्या काम आएगा? जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ तेरे काम आएगी, उस रात में काम आएगी, खबर में काम आएगी, असर में काम आएगी, और कौसर में काम आएगी। और खुदा की कसम तू एक मर्तबा यहाँ दुरूद पाक पढ़े, तुझे एक मर्तबा दुरूद के बदले में 10 बार अल्लाह की रहमत आएगी, 10 नेकियां लिखी जाएगी, 10 गुनाह हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। दुरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ेगा, इनाम 40 गुना मिलेगा। इन हजरात को ये जितना कुछ मिला, या कुरान की बरकत से मिला, या दुरूद शरीफ और हदीस शरीफ की बरकत से मिला, तमाम का तमाम जो अता हुआ अल्लाह के दरबार से अता हुआ, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से अता हुआ। खुदा जिस काम को खुद करता, फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान जम गया, बैठ गए, बुलंद हो जाएंगे। दुरूद शरीफ एक मर्तबा पढ़ेगा, इनाम 40 गुना मिलेगा। इन हजरात को ये जितना कुछ मिला, या कुरान की बरकत से मिला, या दुरूद शरीफ और हदीस शरीफ की बरकत से मिला, तमाम का तमाम जो अता हुआ अल्लाह के दरबार से अता हुआ, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से अता हुआ। खुदा जिस काम को खुद करता, फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान जम गया, बैठ गया। वकानू यत्तकून, परहेजगार है वो लोग। कोशिश होती है अल्लाह वालों की कि हराम के लुकमे से बचा जाए। अल्लाह वालों की कोशिश होती है कि हराम के लुकमे से बचा जाए, हराम के खाने से बचा जाए। वो किसी न किसी बहाने से तलाक करते हैं, अभी बीमार हूं मैं तो दवाई खा रहा हूं। मकसूद मकसद उनका दलाना होता है। उनको अल्लाह पाक बतला देता है कि इसकी कमाई हलाल की नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था कि लोग अपने माल को हराम और हलाल की परख के लिए मौलाना को खिलाया करते थे। अगर हजम हो गया तो पूरा हिंदुस्तान यकीन करता था कि इसकी कमाई हलाल की है, और अगर कै हो गई, उल्टी हो गई, पता चल जाता था कि माल हराम का है। यानी एक अल्लाह वाले का मुंह, एक अल्लाह वाले का गला, एक अल्लाह वाले का हलक कसौटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। इस कदर तकवा इन हजरात में अल्लाह पाक ने रखा था कि मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली जा रहे थे, ऊंट किराए पे किया। एक आदमी कहने लगा कि मेरा एक रुक्का ले जाना, पहुंचा देना फलां दोस्त को। फरमाने लगे भाईजान बैठ जाओ, मैंने अपना सामान भी दिखा दिया ऊंट वाले को, और मेरी जान भी उसने देख ली। अब वो आएगा तो उससे पूछूंगा कि अगर वो मेरे तयशुदा मामले से ज्यादा एक कागज के रुक्के का अपनी सवारी पे वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं। बगैर इजाजत के रखना जायज नहीं होगा कि मैं जेब में डाल लूं, वजन तो उसकी सवारी पे पड़ेगा ना।
इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी परहेजगारी इन्हीं लोगों के पास थी। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान इनके पास मजबूत और परहेजगारी कामिल। रात की सुन्नतें नहीं छूटती, दिन की सुन्नतें नहीं जाती। फर्जों का एहतमाम तो बड़ा अजीम शान है, सुन्नतों का एहतमाम किया जाता है। खाने पीने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, पहनने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, सोने की सुन्नतों को नहीं छोड़ते, चलने फिरने में सुन्नतों का ख्याल करते हैं। उठते बैठते हर वक्त दिल को ध्यान रहता है, इस तरीके से चलूं जिस तरीके से मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया हो। एक बुजुर्ग को लाकर किसी ने हिंदवाना दिया, तरबूज। उलमा का मजमा बैठा था। अल्लाह वाले ने हाथ में तरबूज लेकर के पूछा कि क्यों भाई, चाकू से काट के खाना सुन्नत है या यूं तोड़ के खाना सुन्नत है? यानी हुजूर का क्या तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो सब कहने लगे कि हमें तो पता नहीं इस बारे में। फरमाने लगे अल्लाह वाले के मुझे भी इल्म नहीं, इसलिए तुमसे पूछा है। बेहतर ये है कि इसको वापिस कर दो। जब तुम में से किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं कि इसमें हुजूर का तरीक़ाकार क्या है, काली कमली वाली का तरीका क्या है, तो मुझे डर है अगर हमने चाकू से काटा और हुजूर ने यूं ही तोड़ के नोट फरमाया हो तो आका के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और अगर हमने तोड़ के खाया और साबित ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ के तनावुल फरमाया था तो हुजूर के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। मैं तो डरता हूँ खिलाफ करते हुए वापिस ले जाओ हाथी से खाते ही। आजकल तो तमाम चीजें बदल गई। अभी इसी हफ्ते में मुझे कोहाट में एक पुराने बुजुर्ग भी थे, हकीम भी थे, वो बता रहे थे कि अल्लाह पाक ने ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां पुराने बुजुर्गों में से है, हकीम भी है, कहने लगे इन 3 उंगलियों में अल्लाह पाक ने जो कुव्वत हाज़मा रखी है वो दुनिया की किसी दवा में नहीं। इनको चाटना सुन्नत है खाना खाने के बाद। अब चूंकि इंग्रेज का दौर आ गया, अब उंगलियां चाटने को ऐब समझते हैं, बल्कि दवाइयों पे और खानों पे लिखा हुआ होता है कि ये बगैर हाथ लगाए बंद किया गया, यानी पैरों से बंद किए, हाथ नहीं लगे। चमचियों से खाते हैं लोग। देखा अंग्रेज लानती ने तेरा कितना नुकसान किया। एक नबी के तरीके के खिलाफ कराया, दूसरे तुझे कुव्वत हाज़मा से महरूम कर दिया। बल्कि वो हकीम साहब ये कह रहे थे कि मेरी शर्त है कि खाना उंगलियों से खाओ, बर्तन को चाटो और फिर देर तक इन 3 उंगलियों को चाटो, यूं का गैस का मर्ज बिल्कुल नहीं रहेगा। ये कौन यकीन करे? अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक दवाई बनाता हूं, 5 रुपए में पैकेट मिलेगा, फिर तो लोग यकीन कर भी ले। हुजूर की सुन्नत पे यकीन कैसे आए? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अगर कई बर्तनों में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे खाना जाया करता था और जब बर्तन वापिस आते मैं बगैर पूछे जान जाती थी, समझ जाती थी, मुझे पता चल जाया करता था कि इस प्याले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। बगैर पूछे मैं समझ जाती थी। तो पूछा किसी ने कि कैसे पता चलता था? फरमाती है वो बर्तन इतना साफ कर दिया जाता था चाट कर कि उसको धोने की जरूरत बाकी नहीं रहती। हुजूर की सुन्नत तो ये है कि बर्तन को साफ किया जाए। अंग्रेज की सुन्नत ये है कि सब कुछ खाकर थोड़ा सा कुछ न कुछ छोड़ो। और अंग्रेजी खान की नहीं। अब तो बड़ों बड़ों को देखा जो पीर बुजुर्ग और मौलवी बड़े फिरते हैं, खाते खाते 5 शेर बर्फी पे खत्म दिलवाओ, सारी रगड़ देंगे, आखिर में आके एक ढकना किनारे में छोड़ देंगे।
फातिहा दिलवाओ। खाते 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 और पिछली तरफ जरा सा काला काला छोड़वा और हड्डियां छोड़ देंगे कि ये तमाम में तकसीम कर दो, हजरत का तबर्रक है, ये सबको दे दो। क्या मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सहाबी कहता है, मैंने अपनी आंख से देखा जो भोरे दस्तरखान से रोटी के गिर गए, आप रहमतुल लिल आलमीन उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। पानी पीने में सुन्नत हमसे छूट गई। 3 सांस में पानी पियो, बैठकर पानी पियो। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक सांस में पानी पिया या खड़े खड़े पानी पिया, उसको चाहिए कि वो क्या कर दे उस पानी। हमारे यहाँ तो अब और तरक्की हो गई कि शादियों में, टी पार्टियों में पीना क्या, अब खाना भी खड़े होके होने लगा है। अच्छे अच्छे हाजियों के यहाँ, अच्छे अच्छे नवाजियों के यहाँ कभी कोई भूल बिसर कर हमारी भी दावत कर देता है शादियों में। असल तो शादियों में नहीं, मौलवियों की दावत तो 40 में भी होती है हमेशा। कोई मरे तो साडा नंबर लगे नहीं, सानू कौन पूछता है बाबा। शादी खाने वाले अफसर थोड़े हैं, शादी खाने वाले ताजिर थोड़े हैं, जिम्मेदार थोड़े हैं, कारों पे आने वाले थोड़े हैं। शादियों की दावत मौलवियों को तो पूछता हूँ क्या हाजी साहब ये क्या किया आपने, खड़े होके खा। अभी वो जगह की तंगी थी, बहाना। और कई मरतबा डर लगा है कि जो जो तरक्की आगे मामला बढ़ता ही जा रहा है ना, शायद ऐसा वक्त में देखना पड़े कि लेट के लोग खाया करें, लंबे पड़ जाया करेंगे कि लोग मुंह में डाल। तरक्की जो करनी है हम लोगों ने, और क्या करना है। नबी की सुन्नत को मिटाने वालों, तुम इस कायनात में कभी कामयाब नहीं हो। या गुलामी का नाम ना ले या फिर गुलामी करके दिखा। और मैं कुल अतीउल्लाह व रसूल, मेरे महबूब की गुलामी कर, मेरे महबूब की हर तरीके कार की इत्तिबा कर, इक्तदा कर, ताबेदारी कर। हर मोड़ पे तुझे अजर मिलता चला जाएगा, कामयाबी से हमकिनार होता चला जाएगा। तो फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह। फरमाया जो लोग अल्लाह वाले हैं दुनिया में उनका ईमान मजबूत होता है, परहेजगारी से जिंदगी बसर करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह, दुनिया में भी आखिरत में भी उनको अल्लाह पाक की तरफ से बिशारतें मिलती हैं, खुशखबरियां मिलती रहती हैं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह पाक अपने कानून को बदला नहीं करता, अपने तरीके कार में तब्दीली नहीं लाया करता। हर मोड़ पर औलिया कराम ने थूकना भी सुन्नत के खिलाफ गवारा न किया। और यही वजह है कि अल्लाह ने भी इनकी इतनी दुनिया में इज्जत की। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां जम्मू वाले इंतकाल फरमा गए, दफन कर दिया। 11 साढ़े 11 महीने के बाद बारिश कसरत से हुई, शराब का पानी कब्रिस्तान में पहुंचा। मौलाना की कब्र गिर गई। निकाल कर हजारों लाखों आदमियों ने 11 महीने के बाद दीदार किया। रेत तो क्या फटता, लाश तो क्या करती, खाल तो क्या बिगड़ती। खुदा की कसम अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी न बदली, अल्लाह वाले के चेहरे की रंगत भी न बदली। क्या मालूम कि खुदा बंदे आलम के जो वली लोग होते हैं, खुदा उनको कितनी अजमतें देता है। मालिक बिन सिनाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, हुजूर का दीदार करने वाला, हुजूर का जानिसार, हुजूर का दीवाना, हुजूर का परवाना, हुजूर का गुलाम,
شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے، تیسرا سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ، شہید صحابی کی قبر نکلی۔ مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا، 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار میں کہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت درویشی، قلندری، بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن قبل سری سے نہیں، جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، سوندری سے نہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خداوند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکی، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے، 1000 دانوں کا تسبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کیسے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، ہر آنے والا کہے گا میں سید تبالا میں سید ہوں، اور اگر کیا لوگ ایک مسئلہ پوچھنا نہیں، ہمارے پاس 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے کہ نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہتے گا میں کتنے سید ہے، پڑھاؤ میں نہیں، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا 1000 دانوں کا تسبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھکڑی، دنیا ہی میں ہتھکڑی ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا سی ہو، کہے گا میں سید تبال۔ اللہ جانے اتنے سید آ کہاں سے گئے، کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور دنیا سیدوں سے بھر گئی۔ ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سیٹ ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا۔ مسجد میں بیٹھے ہو باوجود نبی کا خون ہو اور کوجا ہو، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو، سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار میں گیا تھا،
زیارت کے لیے. مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا, میری کمر پر تھاپڑا دیا گیا. مجھے اللہ کا لاؤ 5 روپے. میں نے کمر پر تھاپڑا اس سے زور کا دیا, میں نے کہا لا 10 روپے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے زور کا دیا. اور کہتا ہوں تو اور تم اور تھاپڑا دے دوں گا. نہیں آپ بھی معلوم ہوتا ہے دینا تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے. کیا رنگ ہے, کیا ڈھنگ ہے. اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے, کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے, تو کہو گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا. جب تک کوئی فریب ٹھگی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں. تو سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, خود بھوکا رہے گا, دوسروں کو کھلائے گا. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے, ناممکن. سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, سید سردار ہوگا, سید سردار ہوگا. 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے, نبی کے آل سے, نبی کے خاندان سے. یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں. یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں, لمبے کرتے والے, تسبیحوں والے, اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر, پہچان کر, کچھ شناخت کر. سلطانی زبان چاہتے ہیں کوئی سنجانا کر, کوئی جانا کر, پتا کسا کر کے گال کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے. کبھی کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے, خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے. کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا, پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے گا. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں انہوں نے. کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان. سمجھا کرو بات کو. یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا, فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کھاتے آئی, 70 بیماری آئی میرے اندر, ساری بد گئی. بس درود شریف میں برکت نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے, اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے. یہ شیخ الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہیں. آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, درود شریف کی کثرت کیا کرو, استغفار کیا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے, 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں. الہ العالمین, جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے, تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں. پروردگار عالم انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے, ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے, قیامت کی گھنٹی ہے. تو ان اللہ والوں کا جانا, رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے, اور ان حضرات نے جو علمی اخلاقی قلمی خدمتیں انجام دی ہے ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا. یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما.
جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی. یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے پاک سے پیار تھا. اور کئی دوستوں نے کہا بیمار ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ایک بچی ہے نجمہ, اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا, کافی سارا جل گیا, اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور حسن ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی, کئی دنوں سے تکلیف ہے, اللہ پاک شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے. یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی. 18 برس. اتنا ولی, اتنا نیک آدمی. دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ, انصاف کرو, عدل کرو, رشوت نہ لو, نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو. ہماری ملتان کی گورنمنٹ, کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے, بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں. انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے. اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے. قرآن نہیں سن سکتے, قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے, مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے, اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو, عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو, مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو. ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے, یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے. یہ قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں. اس اللہ والے نے دیواروں پہ, اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا, جھوٹ نہ بولو, رشوت نہ لو, ظلم نہ کرو, نماز قائم کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اس پہ پکڑا ہے. رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے, قاتلوں کو نہیں پکڑتے, ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے, ظالموں کے کتنے راشن کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے. ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں بالکل ملاوٹ والی دوائیاں. وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں, ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں, کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو, مگر اسے پکڑ کے جیل میں نہ پھینکو کہ تو قرآن کیا ہے تو قدر کے کیوں لکھتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور وہ اتنا پکا ہے, وہ ایوب سے نہ دبا, وہ یحییٰ سے نہ دبا, وہ خود سے نہ دبا, تمہارے باپ سے بھی نہیں کریں گے. وہ خود کی ہڈیاں تو تھوڑی سی, وہ بڑا پکا آدمی ہے, تم اسے جانتے نہیں ہو, وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے. اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے, ہر شریر کی شرارت سے بچا. ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے, اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما, قرآن کا شوق نصیب فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما. یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے, سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله مولانا العلي العظيم. اب بتاؤ گے بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم